بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اللہ کے قرب کا ارادہ کرتا ہے تو اس سفر کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کی پاکیزگی اور طہارت ضروری ہوتی ہے۔ دل کو پاک کرنے کا ایک ہی آلہ ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہے اور دلوں کو چمکانے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین اور آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور یہ کلمہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے بڑا عمل کوئی نہیں، اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ جس کسی نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ جس طرح ہم کسی گندی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اسم اللہ کا پاک نور بھی ایسے دل میں نہیں سماتا جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں میری زمین اور میرے آسمان میں نہیں سماتا، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی بندہ مومن کا دل ہی وہ مقام ہے جس میں اسم اللہ کا نور سماتا ہے۔ اس لیے مومن کے پاکیزہ دل کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تو یہ بڑھ کر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس کو استغفار کے ذریعے ہی صاف کیا جا سکتا ہے۔ استغفار وہ آلہ ہے جو دلوں کے زنگ کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پتل کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے، اور دلوں کی صفائی کا آلہ استغفار ہے، لہٰذا استغفار کرنے والے کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔